اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، حصول دولت کے لیے ایک نہایت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ میں آپ کے لیے ڈھونڈ کر لایا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اکابرین کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان میں سے نکال کر یہ خوبصورت وظیفہ آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں پیسے کی ریل پیل ہو، اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، اور یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر ذی شعور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہو، کیونکہ روپے پیسے ہی سے جو ہے وہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں، اچھا گھر خرید سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اچھے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہیں۔ تو حصول دولت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ یہ وہ جو حصول دولت ہے وہ رزق حلال ہو، کہیں اس میں حرام کا لقمہ جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ حصول رزق حلال ہی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ آپ کے دن رات جو ہے وہ یوں بدلیں گے کہ جو ہے وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ مال و دولت جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ حصول دولت کے لیے، رزق حلال کے لیے ہر جمعرات کو آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ جمعرات کو روزہ رکھنے کے بعد جب آپ روزہ افطار کریں تو روزہ جو ہے وہ کھجور سے افطار کرنا ہے، اور بعد نماز مغرب، یعنی کہ آپ نے جمعرات شریف کا روزہ رکھا، شام کو اس روزے کو کھجور سے آپ نے جو ہے وہ افطار کیا، اور اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی کی۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 121 بار۔ 121 بار بسم اللہ شریف کا ورد کرنے کے بعد آپ نے نماز جب عشاء پڑھنی ہے، اور جب سونے کی نیت سے آپ نے اپنے بستر پر جو ہے وہ بستر سراحت پر جانا ہے، تو آپ جو ہے وہ آگے جمعہ شریف کے روزے کی نیت کریں گے، اور یہ نیت کرنے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے شروع کر دیں، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اپنے بستر پر جو ہے وہ سو جائیں۔ اب جب صبح جمعہ شریف کا جو ہے وہ روز آئے گا تو آپ جمعہ شریف والے دن، ٹھیک ہے جی، جمعہ کا روزہ رکھیں گے، نماز فجر پڑھ کر بسم اللہ شریف کو 121 بار پھر پڑھیں گے، یعنی کہ جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 121 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، اور جمعہ والے دن جب آپ نے روزہ رکھ لیا، نماز فجر پڑھ لی، تو اس کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 121 بار بسم اللہ شریف کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ جمعہ شریف والے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 121 بار یہ جو بسم اللہ شریف ہے اس کا وظیفہ کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ نے گلاب کے عرق سے بسم اللہ شریف کو ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ لکھنا کس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے وہ حرف لکھنے ہیں، لفظ نہیں لکھنے۔ مطلب بسم اللہ میں پہلا حرف جو ہے وہ با ہے، پھر سین ہے، پھر اسی طرح سے ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، با کے بعد سین، پھر میم، پھر الف، پھر لام، پھر لام، پھر ہا، پھر الف، پھر لام، پھر را، پھر ہا، پھر میم، پھر نون، پھر الف، پھر لام، پھر را، پھر ہا، پھر یا،
پھر میم۔ اب یہ آپ ارگ گلاب کے ساتھ جب یہ بسم اللہ شریف کے حروف لکھ لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک تعویذ کی شکل بن جائے گی۔ اب اس تعویذ کو آپ نے جو ہے وہ موم میں یعنی کہ لیمینیشن کروا کر آپ نے جو ہے وہ اس کو صاف چمڑے میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس خوبصورت قرآنی وظیفے کے ساتھ اللہ کریم آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سے انشاءاللہ سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اگر آپ دینی اور شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ اپنا وائس میسج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کمنٹس میں آپ اپنا نام ضرور مینشن کیجئے گا تاکہ ہر نماز کی ادائیگی کے بعد اور بالخصوص نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اجتماعی طور پر آپ کے لیے دعائے خیر کی جا سکے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ، مجھ فقیر کو بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔